ملکی حالات کے بارے میں تو آپ سے اس کے جواب میں ایک سوال ابھارنا چاہ رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ فرانس میں رہتے ہیں؟ نہیں، آپ کا ایک نام ہے. آپ کا ایک نام ہے. ہاں یہ تو ہے کہ میرا ایک نام ہے. تمہاری تو کوئی میرا خیال ہے 40-45 نام ہوں گے. کس طرح کی بات کر رہے بزرگوار؟ نام تو ایک ہی ہوتا ہے بھائی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بزرگوار کہ واٹ از دی میننگ آف بقا؟ السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ملک کے حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. انہی حالات پہ بات کرنے کے لیے لوز ٹاک میں آج میرے مہمان ہیں. آپ کی کافی گہری نظر ہے ملک کے حالات پر، تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. اور سناؤ. کیا مطلب؟ بھائی میں کوئی اشتہار نہیں بول رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لطیفہ سنا رہے تھے بزرگوار، وہ سنائیں. ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے بھائی. تو اچھا ہے نا. پوری قوم جو ہے، یہ پوری قوم کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم کو جو ہے نا یہ لطیفہ سناؤ. پوری قوم کو جو ہے نا لطیفہ سننا چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. بزرگوار خوشامد کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ بات کرو. اس وقت ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں بھائی انہی حالات کے پیش نظر تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھیا ایک کام کرو تم کہ لطیفے سناؤ قوم کو، تاکہ قوم پہ خوشگوار اثرات مرتب ہو. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. چلو اگر تم لطیفے نہیں سنانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو بزرگوار کے اردو شاعری کا سب سے چھوٹا جو شعر ہے نا وہ سنا دو، رئیس امروی کا، جو بھی تھوڑی دیر پہلے تم مجھے سنا رہے تھے. اگر تو آپ نہیں سنا سکتے تو کوئی بات نہیں، میں سنائے دیتا ہوں. عرض کیا ہے یہ بند کریں جی. کیا ہوا؟ ساؤنڈ کیمرے بند کریں، سب بند کریں. اوہو اچھا چلے. لیکن آپ ایک مجھ سے وعدہ کریں بزرگوار کے ریکارڈنگ کے بعد آپ مجھے رئیس امروی کا وہ شعر ضرور سنا دیں گے. جی میں وعدہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پوچھے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ملکی حالات کے بارے میں پوچھنا تھا. ملکی حالات کے بارے میں تو آپ سے اس کے جواب میں ایک سوال ابھارنا چاہ رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ فرانس میں رہتے ہیں؟ نہیں، کہاں رہتے کہاں ہیں آپ؟ پہلے تو یہ جواب دینا. میں پاکستان میں تو پاکستان میں رہتے ہیں تو شرم کی بات ہے. آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو پاکستان کے حالات علم ہی نہیں بزرگوار. نہیں، آپ ماہر ہیں نا. کون؟ آپ. اس ملک میں سوائے ماہر القادری کے میرے بھائی بزرگوار اور 16 کروڑ جو ہے نا وہ ماہر بستے ہیں. یعنی صرف ماہر القادری کے علاوہ 16 کروڑ ماہر بستے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی بلا لو تم. نہیں، آپ کا ایک نام ہے. آپ کا ایک نام ہے. ہاں یہ تو ہے کہ میرا ایک نام ہے. تمہاری تو کوئی میرا خیال ہے 40-45 نام ہوں گے. کس طرح کی بات کر رہے بزرگوار؟ نام تو ایک ہی ہوتا ہے بھائی. یہ بتائیں، میثاق جمہوریت پر عمل درآمد ہوگا؟ کیا مطلب؟ یہ آواز کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں ہے. کا مطلب ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائن نہیں ہوگا. پوچھو کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ جو میثاق جمہوریت ہے بزرگوار، یہ اصل میں لکھا ہوا ہے لاطینی زبان کے اندر. اور معاف کرنا، لاطینی زبان نہ صدر صاحب کو آتی ہے، نہ میاں صاحب کو آتی ہے، اور نہ ہی ہمارے وزیر اعظم کو آتی ہے. اور اندر کی بات تو کہوں گا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ لاطینی زبان مجھے بھی نہیں آتی. میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں. ہماری ملک کی بقا کا مطلب بقا کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ بقا. بقا کی بات ہے. یہ وزیر اعظم کی طرح سے گفتگو کرنے کی کوشش مت کرو بزرگوار. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ججز کو بحال کر دینا ضروری تھا. ملک کی بقا کا سوال تھا. انہوں نے ٹھیک کہا تھا. اوکے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بزرگوار کہ واٹ از دی میننگ آف بقا؟ بقا کا مطلب کیا؟ سلامتی. ہے؟ سلامتی. جاہل ہو کے پڑھے لکھو جیسی بات کرنے کی کوشش نہ کرو بزرگوار. بقا کا مطلب میں نے آپ کو ٹھیک بتایا ہے. غلط بتایا آپ نے، بالکل غلط بتایا آپ نے. جونپور میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا نام تھا بقائی. بقا ان کے تاؤ تھے. کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس لغت کے اندر آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ بقا جو ہے بقائی کے تاؤ. میں اس وقت مذاق کے موڈ میں میں تو ہوں. آئی ایم.
थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाए। खबरदार, संजीदा मेरी सास का नाम है, मैं मर जाऊंगा मगर संजीदा नहीं हो सकता। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, पूछिए। क्या मियाँ साहब और जरदारी साहब मिसाक़ जमहूरियत पे अमल करेंगे? देखिए, हा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में। देखिए भाई, अगर ये खाकी वाले चाहें तो फिर मीसाक़ जमहूरियत पे अमल दरामद हो सकता है। मैं नहीं समझा। समझ तो तुम गए हो, तुम बहुत सियाने हो, समझ में आई बात। ये बाल तुमने धूप में सफ़ेद नहीं किए, बड़े तजर्बेकार खिलाड़ी हो, समझ सब गए हो तुम। हाँ मैं मेरे मुँह से क्यों उगलवाना चाह रहे हो? मैं वाकई नहीं समझा। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों ने मीसाक़ जमहूरियत का पास किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा दोनों ने कुछ पास किया। सर आप मुल्की हालात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। मुल्की हालात पे अगर हम तिरछी नज़र रखते तो बहुत खूब मुल्की हालात पे गुफ्तगू कर सकते थे। देखिए, गहरी नज़र रखने का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर आज़म तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान के। मैं गिलानी साहब की बात कर रहा हूं। अच्छा, उन्होंने क्या अच्छी बात की भाई? देखिए, एक बात तो उन्होंने अच्छी ये कही, क्या? उन्होंने कहा पंजाब में अगर हमारी हुकूमत नहीं बनी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। अरे क़यामत तो आ चुकी। और हमारे गिलानी साहब पंजाब में गवर्नर राज के भी खिलाफ हैं। उन्होंने एक तकरीर में कहा कि सारी दुनिया की नज़रें पंजाब पर हैं। भाई जाहिर है दुनिया पंजाब में ही है। भी मैं नहीं समझा। भाई दुनिया जो है पंजाब का एक चैनल है। वो सारी दुनिया की बात कर रहे हैं। छोड़ो, ये कीजिए बुजुर्गवार के कोई आप ऐसा करें कि कोई शेर सुनाए, रईस अमरोवी टाइप का। प्रोग्राम ख़त्म होने थोड़ी देर रह गई है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने अभी अपनी तकरीर में कहा क्या कि हम कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर देखने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ये किसने कहा? नवाज शरीफ साहब ने। कब? अभी पिछले हफ्ते कहा। तो पहले वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं कि नहीं रह चुके बुजुर्गवार? तो उस वक्त मेरा ख्याल है उनको अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के ख्वाब का इल्म नहीं होगा। अब किसी ने बताया होगा तो बोल पड़े। आपको एक बात तो मानना पड़ेगी। कौन सी भैया? जजेस की बहाली का वादा पीपल्स पार्टी ने किया था। नहीं, और उसको पूरा किया। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जजेस की बहाली का वादा जो किया गया था वो इस्लामाबाद में किया गया था बुजुर्गवार, और पूरा ऐसे गुजरांवाला में किया गया। जिस जगह पे वादा किया जाता है उसी जगह पे बहाल होने चाहिए थे, वरना तो ये जो है वादा खिलाफी कहलाती है ये। अच्छा नहीं, आपके तो सोच ही अलग है। हाँ। मगर हम इस वक्त क्या, आप सारी कौम ये चाह रही है कि जो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हुआ है उसको बरकरार रहना चाहिए। क्या हुआ है? मुस्लिम लीग नून नहीं, क्या हुआ? क्या है इत्तेहाद? किस किस में? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। क्या हुआ है? इत्तेहाद किस किस का? भाई बार बार क्यों पूछ रहे हैं मुझसे आप? चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इन दोनों पार्टियों में इत्तेहाद भी बार बार होते हैं, इसलिए मैंने रिपीट किया। आप बिल्कुल चौधरी शौहद हुसैन जैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद ज़्यादा दिन कायम नहीं रह सकता। चौधरी शौहद ने किसी के कहने पे ये कह दिया होगा। इतना नॉर्मल बयान बुजुर्गवार वो खुद नहीं दे सकते। आप सबके खिलाफ हैं। यस। जमहूरी हुकूमत को आए हुए 1 साल हुआ है। कितना हुआ है? 1 साल। 1 साल तो बहुत होता है। हुकूमत 5 साल के लिए आई है। अरे साल भर में क्या होता है भाई? अरे साल भर में एक बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर ये हुकूमत जज्बा भी नहीं पैदा कर सकी। आप खुद क्या करते हैं? मैं समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करता हूँ। मैं समझा नहीं। भाई बात ये बुजुर्गवार कि मैं पाकिस्तानी समंदरी हुदूद को क्रॉस करके हिंदुस्तानी समंदरी हुदूद में घुस के केकड़े पकड़ के ले आता हूँ। तो केकड़े आप भाई पाकिस्तानी समंदर में क्यों नहीं पकड़ते? भाई पाकिस्तानी समंदर में अगर केकड़े पकड़ने जाओ तो 2 केकड़े आते हैं और 3 शराब की बोतलें, और अल्लाह माफ़ करे मैं केकड़े खाता नहीं हूँ। क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब माफ़ करना, ज़बान न पकड़े। बात ये है कि मैं शराब पीता नहीं हूँ। हम बात कर रहे हैं मुल्की हालात पर। अरे समंदर में से शराब की बोतलें निकल रही हैं और वो भी बगैर लेबल के, और तुम कह रहे हो मुल्की हालात पे बात कर रहा हूँ। पता नहीं आपने वो खबर पढ़ी है या नहीं? कौन सी?
قاضی حسین احمد صاحب نے کہا ہے، جماعت اسلامی کے سربراہ نے، کیا اگر امریکہ نے ڈرون حملے بند نہیں کیے تو وہ شاہراہ دستور پہ اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے اور لانگ مارچ کے کال بھی کریں گے۔ تو پھر ڈرون حملہ سب سے پہلے اسلام آباد میں اسی لانگ مارچ میں ہوگا اور وہ لاسٹ لانگ مارچ ہوگی۔ اچھا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میرا خیال ہے الیکشنر کمشنر جو ہے نا، یہ انہی کا چھوڑا ہوا شوشہ ہوگا، وہی چاہ رہے ہوں گے اور کوئی نہیں چاہ رہا۔ تو وہ کیوں چاہیں گے؟ بھائی وہ اس لیے کہ اللہ تمہاری عمر بھی ان کو لگائے، کیونکہ وہ بزرگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جو ہے مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے۔ آپ نے کسی بھی سوال کا معقول جواب نہیں دیا۔ آج جمعرات ہے، جی، ہفتے کے دن صدر مملکت قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ خطاب کریں گے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ ہیں وہ کیا کہیں گے کون؟ صدر مملکت؟ صدر مملکت کہیں گے نہ روا کہیے، نہ سزا کہیے، کہیے مجھے برا کہیے، بزرگوار یہ کہیں گے۔ سیدھا جواب نہیں، اپنی تقریر میں کیا کہیں؟ بھائی صدر جو ہے وہ اپنی تقریر خود نہیں کرتے، ان کو تقریر سب صدروں کو لکھ کے دی جاتی ہے اور پھر وہ بولتے۔ میں پھر وہی سوال کر رہا ہوں، ہیں قوم سے کیا خطاب کریں گے؟ اچھا چلو، قوم سے خطاب سے پہلے یعنی وہاں اسمبلی سے خطاب سے پہلے پڑھا جائے گا قرآن پاک، اور اس کے بعد ترجمہ بیان ہوگا قرآن پاک کا، کیونکہ اسمبلی کے بہت سارے جو ممبران ہیں انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، اس لیے ترجمہ ضروری ہے۔ آپ سوال سمجھے؟ ہاں، میں کہہ رہا ہوں آج جمعرات ہے، ہفتے کے دن صدر صاحب قوم سے کیا کہیں گے؟ بھائی اتنے بے چین کیوں ہیں بزرگوار؟ ذرا ویٹ کریں، تھوڑا سا انتظار کریں۔ اچھا، کیا ہوگا وہ کہاں؟ ہفتے کے دن؟ ہفتے کے دن کیا ہوگا؟ میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ قاف کچھ گند کرے گی، بزرگوار 100% مسلم لیگ قاف کچھ گند کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم لیگ نون تو گند کر نہیں سکتی، کیونکہ دونوں کو بحال ہونا ہے۔ آپ اگر صرف صدر صاحب کی تقریر کے بارے میں کہیں تو بہتر ہوگا۔ صدر صاحب کی تقریر سے پہلے صدر صاحب چاروں طرف دیکھ کے مسکرائیں گے، پھر آئین میں ترامیم کے لیے ایک کمیٹی بنائیں گے اور بلوچستان کے لیے امداد کا اعلان کریں گے بزرگوار۔ گورنر راج؟ کچھ دنوں کے اندر سلمان تاثیر اٹھا لیے جائیں گے، میرا مطلب ہے گورنر راج اٹھا لیا جائے گا۔ میرے خیال میں بہت کچھ کہیں گے۔ وزیر اعظم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔